اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، شام میں 3 فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں تو 1 مہینے کے فرض ہیں۔ پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو۔ ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو، یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، یا باوضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر۔ مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں۔ پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا۔ کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے۔ اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے۔ لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے۔ اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا، تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی، یعنی اپنے آپ کو پابند کریں. کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلاں اور فلاں کام، آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا، ہاں میں کروں گی، تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے، 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو. یعنی وہ پھر کیا ہے، یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے، سنت میں موجود ہے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا. اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے، لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے. اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی. اب اس کا توڑ کیا ہو؟ کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں. وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں. بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں، ان کو ٹھہرنے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں. تو تسبیح اس کا علاج ہے، تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر بکرتم و اصیلا، پہلے پہر اور پچھلے پہر، دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں. بکرا کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا. اور اصیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے. اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے. تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تسبیح اس کے اندر شامل ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ، یعنی تسبیح کرو، اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے، یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے. یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے. تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی، ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں. تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے، کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں. صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے. ادھر فجر کی والفجر ولیال عشر، اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے، لوز کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے. تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی
خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر، خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر، خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح عصر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹر نون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد. تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں، تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے، یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں. اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے. اور یہ نہیں، 7 کے 7 کر رہے ہیں. والارض، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ومن فیہن، اور جو مخلوق ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ہر چیز، بڑے بڑے آبجیکٹس، سبھی تسبیح کرتے، چرند پرند، حیوان، انسان. پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی بولیاں ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے. فرشتے تسبیح کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے، چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے. تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کا دین، ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے، پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عمومی ذکر، تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرہ، یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے۔ باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں، تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں۔ اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا۔ تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا؟ تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں، لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے، لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں، تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گریب کریں، اس اپرچونٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ